ویلکم بیک ناظرین، نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے کالر نے بلوچستان سے، جن کا نام ہے انس۔ جی انس، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہا ہے۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی انس، سوال کیجئے گا۔ سر، ہمارا سوال یہ ہے، ہم 4 شادی کرنا چاہتا ہے، گھر والا ایک شادی بھی نہیں کروا رہے، تو اس سے ماں باپ کو گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ قابل استطاعت ہے، پیسہ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ 4 شادی کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اچھا، گھر والے ایک بھی نہیں شادی کروا رہے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر اس ٹائم 18 سال ہے۔ ابھی تو میرا خیال ہے آپ کی عمر ہی نہیں پوری ہوئی، لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ چلیں، یہ انس ہیں بلوچستان سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش جو ہے، جو 4 شادیوں کی، میرا خیال ہے طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں۔ اور انس بھائی پہلے ایک کر لیجئے، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دوسری کرنی چاہیے کہ نہیں، تجربہ ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت ان سے کہیں چوتھی پہلے کرنا، چوتھی پہلے میرا خیال ہے کہ ابھی چھوٹی عمر ابھی آپ کی 18 سال عمر ہے، پہلے اپنے والدین سے کہیں کہ پہلے آپ کی ایک کروا دیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بلوچستان کا تھوڑا جو ٹرینڈ مختلف ہے، تو پہلے کریں نا، ظاہر ہے بالکل ایسے ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کی عمر یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے کہ ہم 4 تک اس کو محدود کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ اعتدال کر سکتے ہیں کہ جی کہ آپ عدل کر سکتے ہیں ان کے درمیان۔ اور لیکن شاید وہ میرا خیال ہے سرکازم میں کہہ رہے تھے کہ 4 کرنی ہے، ابھی تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مطلب کہ دینی مدارس میں ہیں اور بہت زیادہ علماء کو سنتے ہیں، وہ یہ 4 شادیوں والا تو حکم سن لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ جو اعتدال ہے، وہ شاید ابھی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی، تو آپ کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ اعتدال کیا چیز ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خواہش مند ہیں، اور میرا خیال ہے طارق مسعود صاحب ہمارے بڑے پیارے علماء ہیں، ان کو سنتے ہیں میرا خیال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں قطر سے، جمال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام استاد جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جمال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ سوال کیجئے گا۔ سر، پوری آپ کی لائیو ٹیم کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک ہو، بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ۔ سوال کیجئے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو سسرال والے ہیں، انہوں نے میری بیوی کو میرے گھر سے آ کے ناجائز طور پہ وہ لے کے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کی بہت توہین کی ہے، میرے والد صاحب کو پولیس کے لا کے والد صاحب کو گرفتار کرایا اور میرے گھر میں گنڈوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اچھا، یہ آپ قطر ہوتے ہیں، بیوی یہاں ہوتی ہے؟ جی، میں چھٹی آیا ہوا تھا، وہ چھٹی کے دوران انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش کیا ہے، اور پھر میں واپس آ گیا ہوں۔ ابھی سر میں ان کے ساتھ، ابھی وہ میری بیوی کو بھی نہیں بھیج رہے۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ کر رہے ہیں تو 10 سال ہو گئے۔ تو بیوی بھی چاہنے پہ رضامند تھی؟ اولاد ہے جی آپ؟ اولاد ہے؟ نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اور ابھی وہ میرے سسرال والے جو ہیں وہ طلاق پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ طلاق دو۔ اچھا جمال صاحب، معاملے میں آپ کا جو ہے جواب لے لیتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی 10 سال کی رفاقت ہے، ایسا کیا ہوا کہ جو آپ کی اہلیاں ہیں، جو ہماری بھابھی ہیں، ان کے والدین آئے اور اس طرح سے لے گئے، اور وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ لڑائی بھی ہو گئی؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ میری اولاد نہیں تھی، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم کوئی دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن جب اس کو میں نے یہ بات کہی تو اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ ہم دوائی وغیرہ کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں۔ بس اسی بات پہ وہ آئے، ایشو بنایا اور لڑائی جھگڑا کیا، میرے گھر میں پولیس منگائی، میرے والد کو گرفتار کروایا، مجھے گرفتار کرایا، اور اس کے بعد انہوں نے گنڈوں کے ساتھ ایک گنڈا ہمارے گھر لے کے آئے، امان اللہ نام سے اس کا نام مشہور تھا، میرے گھر کی چادر اور چاردیواری کو پامال کیا۔ ابھی میں اس رشتہ داری کو کیسے چلاؤں؟ مجھے اس چیز پہ مفتیان کرام کا فتویٰ چاہیے مجھے۔ آپ ڈیورس نہیں دینا چاہ رہے؟ میں نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ مانگ رہے ہیں مجھ سے کہ ہمیں ڈیورس دو۔ ابھی مفتی صاحب میری رہنمائی کریں کہ میں اس میں کیا مسئلہ حل کروں، ابھی کس طرف جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب جی، اپنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور اصحاب کی جو ہمیں ملتے ہیں واقعات، اس میں یہی ہے کہ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جانبین میں جو ہے وہ کسی طرح صلح صفائی سے، اللہ تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں فرماتا، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ تہیہ کر لے کہ اس نے نہیں بسنا تو پھر بڑا دنیا کی مشکل ہو جاتا ہے۔ طاقت جو ہے اس کو بسا نہیں سکتی، یہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، قائل کیا جا سکتا ہے۔
اور بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ان کی اس سوال سے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ عورت جو ہے وہ اپنا اولاد پیدا کرنے کی شاید خواہی نہیں ہے شاید, یا ان کو کوئی خواہش نہیں ہے, کوئی پرابلم فزیکلی پرابلم ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر. اچھا ایک چیز میں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے اولاد پسند کرتا ہے, اور یہ بتا رہے کہ ہم 10 سال ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اولاد سے نہیں نوازا. اس حوالے سے آپ نے مجھے ایک بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ختم کروا دیا تھا. اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی فزیکلی کوئی ایموشنلی کوئی مسئلہ ہے بھی, تو کیا اس کا علاج کروانا چاہیے؟ مطلب کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ بالکل علاج, کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا, جیسے کوئی دوسری انسان کو بیماری لگتی ہے, یہ بھی ایک جو ہے مرض ہوتی ہے, تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. اور اگر ڈاکٹرز یا طبیب آپ کو یہ کہیں کہ یہ قابل علاج ہی نہیں ہے, بعض اوقات عورت میں بھی معاملہ ہوتا ہے, مرد میں بھی ہوتا ہے, تو اگر قابل علاج نہ ہو تو پھر دوسری صورت نکلتی ہے. اور اگر کوئی علاج کی صورت نکل سکتی ہے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے وہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ اب جو یہ ہمارے بھائی تھے قطر سے, یہ جمال صاحب, مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف کی وہ کہانی سنا رہی ہوں خاتون کو بھی, کیونکہ 10 سال کی رفاقت کے بعد اچانک سے مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہی مسئلہ ہوگا کہ ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لینا چاہیے, کچھ اور بھی ہوگا. لیکن بہرحال وہ پریشان تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. میں قطر سے آیا ہوا تھا اور اس کے والدین نے آ کے ہمیں جو ہے گرفتار بھی کروا دیا اور اب ڈیورس لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ سید ثقلین حیدر صاحب کو, جنہوں نے ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے اور اپنی خوبصورت آواز میں ہماری محفل کو رونق بخشیں. جی بسم اللہ آپ صاحب. رفعت خیال وہ حسن بیان نہیں, جو کچھ کہا حضور کے شایان شان نہیں, پاس ادب ہے حبیب ہے کوئے بتا نہیں, جو کچھ کہا حضور کے شایان شان نہیں, سرکار دو جہان سا کوئی کائنات میں مشفق نہیں, رفیق نہیں, مہربان نہیں, مشفق نہیں, رفیق نہیں, مہربان نہیں.
आज़म गुज़र रही है, इस आसूदगी के साथ साया है उनका सर पे मेरे, आसमां नहीं। जो कुछ कहा हुजूर के शायान शान नहीं। सुभान अल्लाह, जितनी भी तारीफ कर ली जाए हुजूर के शायान शान नहीं, कोई भी अल्फाज शायान शान नहीं, दुरुस्त। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। मोहम्मद यूसुफ तय्यबी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि एक तो जो हमें इंटरनेशनली शायद जो है मिस पेंट किया जाता है, एक तो वो हो गया। कुछ हमारे यहाँ भी कुछ गलतियाँ हैं। हमने ये देखा कि हमारे यहाँ जो एक हमारा मस्जिद का इमाम है, इस तरह के जरावाला में वाक़या हो, उसने शायद आवाम को इतना इश्तियाल दिलवा दिया कि तमाम लोगों ने कानून हाथ में ले दिया। तो हमें बताएं कि शरीयत हमें क्या अहकामात देती है कि अगर कोई हदूद लगती भी है तो वो कौन डिसाइड करेगा और कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना एक लेवल होता है जहाँ ईमान का लेवल आ जाता है ना। जी जी। जिस आलम दीन ने किसी को गलत उभार कर किसी गलत काम पे उभार दिया करवा दिया, वो तो गलत हुआ। जी जी। लेकिन जो ओरिजिनल गुस्ताखियाँ हैं, जी जी, वहाँ जब ईमान आ जाता है ना तो वहाँ टॉलरेंस वॉलरेंस कुछ नहीं चलता। सीधी सी बात है। आप एक शराबी कबाबी को भी देखेंगे ना, वो भी डांग लेके आ जाएगा। ये ईमान का मसला है। यानी जब हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बात आ जाती है तो कोई भी फिर वहाँ पे कायदा कानून नहीं हो। यूसुफ भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि शरीयत हमें क्या अहकामात क्या यही कहती है कि लोगों को गलत ना उभारा जाए, और ये कि गलत हो रहा हो तो अदालत में ले जाओ, वहाँ फैसले हों। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वहाँ पे भी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पतली गली से निकलवा दिया जाता है। आज तक किसी को सजा नहीं, आज तक किसी को सजा पतली नहीं। गली से 1973 से कानून बना हुआ है ना, आज तक किसको सजा हुई है? ये बता दें कि कोई बंदे कोई ओरिजिनल भी पकड़े गए होंगे, किसको वजह? पतली गली से निकाल दिया जाता है भाई। दबाव आ जाते हैं हर तरह के, और झूठे भी नहीं पकड़े गए, जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया वो भी नहीं पकड़े गए। एक मिनट, इसमें असल कहानी जो है ना, वो जिस तरफ आपको आना चाहिए वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने प्रेजेंट कैसा किया है। यानी वो नऊज़ुबिल्लाह एक बनाते हैं खाका और उसके बम रखते हैं, गारत करें उनको। बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसको हमने जस्टिफाई किया। हमने यकीन माने हम लोग वो सीख ही नहीं सके। तो मतलब कहाँ है वो स्कॉलर, वो कहाँ है स्कॉलर जो अपने नबी को ओन नहीं कर सकता, उसको मुसलमान कहलाने का हक क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये कि हम उनकी एक पहलू को जस्टिफाई करें, लेकिन यहाँ पे अगर उनको लॉजिकली भी करें, दलाइल के साथ। ये इस्लामोफोबिया की बात है ना, जो एक आदमी काफिर उठकर आप पर एतराज करता है, कोई आपकी शादियों पे करता है, कोई आपके जो आपकी जिहाद फी सबिल्लाह पर करता है, हम उसको सही तरीके से उनको ऑन करके उसको जस्टिफाई करें ना दलाइल के साथ। पहले रिप्रेजेंट करेंगे तो जस्टिफाई कर सकेंगे ना। वजाहत ही नहीं की गई, वो उसको गलत समझकर इस तरह की अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को गर्क करे जो हमारे साथ, हमारे मज़हब के साथ, हमारे दीन के साथ और ये मुक़द्दस शख्सियात के साथ झूठ बांधते हैं या इस तरह के जो कार्टून बनाते हैं, अल्लाह ताला उनको गर्क करे, सिर्फ आपको उन्हें बर्बाद करे। अभी रिसेंटली औरत मार्च गुजरा है, जी, उसमें मैंने स्लोगन पढ़ा है, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। जिस तरह मैं बयान कर दूं जी, मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी नहीं। ये सर ये तो ये लेवल है ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। अल्लाह, मैंने खुद पढ़ा है वो, और वो कह रही, मैं बता दूं आपको, वो औरत कह रही है कि एक, मैं चाहूंगा कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ऊपर उसने तान किया है। अब मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में लाहौर में हुआ है, वो दोबारा वायरल हुआ है, वो मेरा ख्याल कुछ पहले का। आप मुझे बताएं ये जस्टिफिकेशन है इसकी? कोई सजा हुई है उसको? किसी कोई के पकड़ा गया उसको? को इस तरह से नहीं करना। मैं फिर भी एक बात पूछ रहा हूँ कि देखें, मैं जो शख्स मुजरिम है उसको तो सज़ा बनती है, लेकिन अगर कोई शख्स मासूम है
اس کو اگر سزا ہوتی ہے تو یہ ڈبل گناہ ہے. ایک تو اس کے ساتھ جھوٹ باندھا گیا, اس پہ تہمت لگی, تیسرا وہ مظلوم تھا اور اس کو لوگوں نے مار دیا. یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہتی ہوں علی, آپ نے دیکھا ہوگا اچرے میں ریسنٹلی جو واقعہ ہوا تھا, صرف ایک کیلی گرافی پہ اس لڑکی پہ سب وہ اس طرح سے آگے تھے جیسے مار دیں گے اس کو. جی جو جیسے ابھی یوسف بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اب جو کوئی شخص بھی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی امام مسجد یا کوئی بھی مذہبی ذاتی فائدے کے لیے یا وہ الزام لگاتا ہے یا فتویٰ صادر کر دیتا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو ہے وہ فوراً اشتعال میں آ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن فتویٰ بھی نہیں, یہ جو اچرے میں ہوا تھا وہاں پہ اس شخص کو خود نہیں پتا کہ اس کے جسم پہ کیا لکھا ہے یا کپڑے پہ کیا لکھا ہے, لیکن اس نے ایک گروپ آف پیپل کو ابھار دیا کہ بھائی اس کو جو ہے نہیں چھوڑنا. تو میں نے جیسے کہا کہ دونوں طرف مسئلہ ہے, کیونکہ یہ انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری عدالتوں کو چاہیے, ہماری انتظامیہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے, اور ان کو جیسے ابھی آپ دہشت گردوں کا الگ ٹرائل کرتے ہیں, ابھی یہ جیسے اے پی ایس کے ہوا تھا معاملہ 2016 میں, تو ہم نے دہشت گردوں کی عدالتیں بنا لی تھی کیونکہ یہ ہمارا جو اس کے لیے مثلا الگ کورٹس ہونے چاہیے, اس کے لیے کورٹس ہونے چاہیے الگ سے فوری, جس میں فوری ریلیف ملے اور لوگوں کو اشتعال بھی نہ ملے اور ثبوت کے اوپر فیصلہ ہو. اور یہ ساری اگر جھوٹا الزام ہو تو جھوٹے الزام والے میرا خیال پھر گستاخی اس کی طرف سے, بالکل اگر وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اچھا ناظرین, یہاں پہ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف جو ہے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, اب اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ پھر ہائی کورٹ بھی اس میں انگیج ہوئی, سپریم کورٹ تک بھی وہ معاملہ گیا, اور بہت سے نیوز چینل نے اس کی بریکنگ بھی کی. اور اس میں معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو اٹھا کر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ ایسے مواد کو لگایا گیا, اور اس کے بعد وہ اس طرح کے مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے. اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا حقیقت تھی یا کیا معاملہ تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بڑا گناہ ہے, مطلب کہ اگر اللہ معاف کرے, اللہ ہر شخص کو محفوظ رکھے, لیکن اگر کوئی بدبخت انسان, کوئی خبیث انسان یہ کرتا ہے, وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر اس کا بہتان کسی پہ لگایا جائے, مطلب کہ وہ ایک تو معصوم ہوگا, اس پہ اتنا بڑا جرم کا بہتان باندھ دیا گیا, اور اس کے بعد اگر اس کو ہجوم نے جو ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دی. تو بہرحال میرا خیال ہے یہ بالکل دونوں علماء اکرام ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں اس کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں, آسیہ کا ایک کیس آیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ پہلے سر دست جو انیشیل لیول پہ تھا اس کو سزائے موت ہوئی, ٹھیک ہے, پھر وہ سیشن کورٹ میں گیا معاملہ, پھر سزائے موت ہوئی, پھر وہ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا, وہاں بھی سزائے موت ہوئی. جیسے ہی وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو وہ گواہ سارے ختم ہو گئے, یعنی جو 100 گواہ تھا ان میں سے ایک گواہ بھی وہاں پیش نہیں ہوا اور وہ آزاد ہو گئی. چلیں ہم نشریات میں آگے بڑھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو قوال بھائی ہیں وہ کافی دیر سے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیاری میں. تو احسن علی خان صاحب پلیز اپنے ہم نوا کے ہمراہ جو ہے اپنی قوالی پہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ایک کالر نے, تو کالر سے سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں ہم میرا خیال ہے کہ افطار کے قریب ہیں, اور میرا خیال ہے کہ افطار کے قریب جب بھی ہم پہنچتے ہیں تو وہ بریک بڑی شاندار ہوتی ہے. اس میں جو ہے باکسز آئے تھے لاہور بروس کی جانب سے, اور آج بھی لاہور بروس کی جانب سے باکسز آ چکے ہیں, اور یہ بڑی خوبصورت ایک میل ہوتی ہے. ایک شخص اس کو بڑے اچھے سے انجوائے کر سکتا ہے افطاری میں, اور یہ سلسلہ پہلے روزے سے شروع ہوا تھا, اور آج ماشاءاللہ ہم 14ویں روزے میں موجود ہیں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی 29ویں روزے تک چلے گا. لاہور بروس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ میں یہ مینشن بھی کرتی جاؤں کہ جو آج ہم نے وارڈروب پہنی ہے وہ ہے سیاہ برانڈ کی جانب سے, اور سیاہ برانڈ کا انسٹاگرام پہ پیج بھی ہے, ان کی عید کلیکشن بھی آ چکی ہے. سیاہ برانڈ کو لازمی وزٹ کیا جائے. اور اگر آپ نے میرے کپڑوں کا جاننا ہے تو یہ دعاز بوتیک سے آئے ہیں, اور یہاں پہ جینٹس اور لیڈیز کی تمام ورائٹی موجود ہے. آپ گھر بیٹھ کے کسی بھی شہر سے کسی بھی ملک سے منگوا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے پہلے بتانا تھا کہ یہاں پہ 2 بائکس موجود ہیں. کپڑے ہم نے بعد میں بتانے تھے, لیکن اب آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 بائکس جو موجود ہیں وہ بطور عید گفٹ آپ احباب تک پہنچائیں گے. ایک بائک جو ہے فرائیڈ چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے, اور دوسری بائک جو ہے رحیم اسٹور کی جانب سے بھجوائی گئی ہے. اور رحیم اسٹور کی جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پہ رمضان آفر کے تحت تمام اشیاء
جو ہیں اس پر 20 سے 30% کا ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے اور آپ جا کے اس رمضان آفر کو بھرپور انداز میں انجوائے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں. نعت رسول مقبول کے لیے محمد ذیشان عطاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں اور پھر اپنے اسی اہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ اپنے روزے پہ بلوائیں گے ایک دن, اپنے روزے پہ بلوائیں گے ایک دن, ایسی قلدر ذرا صبر سے کام لے, ان کے در کا گدا اور مایوس ہو, ان کے در کا گدا اور مایوس ہو, میری سرکار کو یہ گوارا نہیں, میری سرکار کو یہ گوارا نہیں, مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے, تیری یادوں سے معمور سینہ رہے, لب گردم مدینہ مدینہ رہے, آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم, آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم, شالا وسدار وے تیرا سونا گرم, شالا وسدار وے تیرا سونا حرم, مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں, مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. یہ بہت خوبصورت کیوں کہوں کہ میرا کوئی سہارا نہیں, بہت ہی کیا خوبصورت بات ہے. میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں نشریات میں, اور یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیوزی لینڈ میں غالباً بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, جب میرا خیال ہے کہ جمعے کے روز نماز جمعہ پر ایک شخص نے حملہ کر دیا تھا, اور اس حوالے سے ہم نے بہت سی ایسی سوشل ویڈیوز دیکھی جس میں لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون برقع پہنتی ہے اس طرح کے معاشرے میں, یورپین کنٹریز جو اپنے آپ کو بڑا مہذب معاشرہ سمجھتے ہیں, وہاں پہ اس خاتون کو صرف اس لیے ہیٹ کیا جاتا ہے یا پسند نہیں کیا جاتا ہے یا اس کی مدد نہیں کی جاتی کہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے. اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ محمد یوسف طیبی صاحب جو ہیں ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائیو, داڑھی مسلمان رکھے تو اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور سکھ رکھے تو نہیں کیا جاتا. ہاں یار یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور برقع پہنے یا حجاب کرے عورت تو یہ اس کا ذاتی اور اپنا آزادانہ عمل نہیں سمجھا جاتا, اور اگر وہ ان کی عورت کسی قسم کا بھی کپڑا پہنے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کی آزادی ہے جی, جیسے چاہے کر سکتے ہیں, ہمارا تو دس از فری کنٹری, جو چاہے کر لیں. ہمارے پڑوس میں آ جاؤ, آئے دن مسلمانوں کے گھر حکومتی مشینری لگا کے گرائے جا رہے ہیں اور ان کو خیموں میں رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہندوستان میں کہ وہ مسلمان ہیں. کشمیر کی حالت آپ دیکھ لو, اور قانون ایسے پاس کر دیے کہ ہندوستان کے مسلمان وہ 2 نمبر شہری ہیں, وہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. یہ سب اسلاموفوبیا کی شکلیں ہیں. اسلام ہدف ہے. اور اگر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, افغانستان کے مسلمان 1000 بار نہیں ہو سکتا, مگر ایک لمحے کے لیے اگر تصور کریں, وہ کہہ دیں جی ہم کرسچن ہوتے ہیں چلو, تو کیا یہ حملے ہوتے تھے؟ یہ بڑا ایک مختلف جو ہے انداز کی مطلب یہ طرف آپ سارے مختلف چیز کو سوچ لیں. سویلائزیشن کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. فلسطین کی غزہ فلسطین کے حال دیکھ لیں. مطلب آپ اندازہ لگاؤ یار, اس ان کے اپنے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں کہ کتنے منافقت پہ مبنی ان کے رویے ہیں. یہ دورہ معیار ہے, انداز میں آپ نے دورہ معیار ہے. اور جناب ہر جگہ جہاں بھی خون بہ رہا ہے مسلمان کا ہی بہ رہا ہے.
اور وہ انڈیویجولی ہو کہ کسی کے برقعے پہ ہٹ کرنا، اس پہ وہ کرنا، یا وہ تنظیمی شکل میں ہو یا جماعتی شکل میں ہو یا ملکی شکل میں ہو. ایک کالر ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عبد الرحمان ہیں چنیوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبد الرحمان صاحب سوال کیجئے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں کتنی عمر تک جو ہے لڑکا بیٹھ سکتا ہے، کتنی عمر تک؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ سوال کیجئے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کتنی عمر کا لڑکا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ کتنی عمر کا شخص اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اگر ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا جی دوسرا سوال بھی ہے، ایک اور سوال بھی ہے. جی پوچھئے گا. سر ایک سوال یہ ہے کہ کتنی عمر کا لڑکا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں سے دوپٹہ ہٹا کر بیٹھتی ہیں غیر محرم میں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بغیر سر ڈھانپے نامحرموں میں بیٹھتی ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ دونوں احباب جو ہیں، پہلا سوال ہے کہ کم از کم کیا عمر ہے جس میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے نامحرم خاتون کے حوالے سے سوال پوچھا. اصل میں یہ سوال کے پیچھے ایک کہانی یہ ہے کہ چھوٹے بچے آ کر کے اعتکاف بیٹھتے ہیں اور پھر وہ سنجیدہ نہیں ہوتے اور وہ دوسروں کے بھی آرام میں بھی خلل کرتے ہیں، عبادت میں بھی خلل ڈالتے ہیں. اچھا یہ واقعتاً جو لوگ مسجد جاتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے. تو اس وجہ سے اس کی کوئی عمر کی حد تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جو بچہ جوان ہے اس پر فرائض عائد ہو گئے ہیں وہ اعتکاف تو بیٹھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بڑی عمر والا بھی غیر سنجیدہ ہو اس کو بھی اٹھا دینا چاہیے، اور اگر چھوٹا پریشان کر ہو سب کو، اس کو بھی نصیحت کرنی چاہیے. عمر تو ظاہر سی بات ہے، تمام عبادات بلوغت کے بعد واجب ہوتی ہیں مسلمان پر، ٹھیک ہے، تو یہی حد ہے اس کی. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ تھی اس کے حوالے سے کوئی کم از کم کون بچہ کتنی عمر کا؟ اپنا یوسف بھائی نے کہا ہے کہ عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے نا. جب وہ عاقل ہے اور بالغ ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. رہ گیا معاملہ کہ سنجیدگی، اب اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے، مقاصد اعتکاف کو دیکھیے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے الگ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور طاق رات میں اس کو تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر کو. تو جب اس مقصد کی اچھے مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ مچھلی کالر ہیں ہمارے ساتھ، اور پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایوب صاحب کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جناب میرا سوال ہے جناب، کوئی بندہ کاروبار کرتا جھوٹ بولتا ہے باقاعدگی نال، کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک شخص ہے جو باقاعدگی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہیں امام کے بارے میں، تو آپ کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں. رہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے اگر اس نے توبہ کر لی ہو. فاسق و فاجر، فسق و فجور تو بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، اگر کبیرہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک نیک آدمی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا کہ آپ بدگمانی نہ کریں، کہ یہ اور تجسس بھی نہ کریں اس کے بارے میں. لیکن اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اگر کوئی نیک صالح آدمی ہے لیکن آپ کا کسی حوالے سے دل مطمئن، تو آپ اس کے پیچھے جماعت آپ کی نہیں ہوگی. پڑھیں کیونکہ آپ اس نیت سے آپ نے اپنی نماز اس کے سپرد کرنی ہے. تو آپ کا جب دل مطمئن نہیں ہے تو کیسے آپ کی اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ رہ گیا معاملہ کہ دنیا میں ہر جیسے لوگ ہوتے ہیں، پاچونیاں برابر نہیں ہوتی. یہ جو بھائی صاحب نے سوال کیا، آپ ان کے پیچھے بھائی نماز نہ پڑھا کریں. اچھا ایک چیز اور ہے، اگر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ عمل نہیں ہے اس کے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے منصب تو دے دیا امامت کا، اور بہت سے لوگ، مجھے نہیں پتا اب یہ ان سے بدگمانی ہے یا کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جس سے انہیں واضح طور پہ لگا ہو کہ انہوں نے شاید ان سے کوئی بد کلامی یا کوئی جھوٹ باندھ دیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے. وہ تو ویسے قرآن پاک کا فرمان ہے لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی اس کا حکم کیوں دیتے ہو، وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، امام کا معنی جیسے ہم نے ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، بغیر عمل کے علم بیکار. بالکل ایسے ہی ہے. اور علم ایک اور چیز ہے، منصب ایک اور چیز ہے، اور عمل ایک اور چیز ہے. بہرحال ایک اور سوال تھا نامحرم خاتون کے حوالے سے جو پہلے کالر تھے، پردے کے حوالے سے تھا کہ وہ پردے کا اہتمام کرنا ظاہر ضروری ہے جی. اور سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستر عورت کا اور
پردے کے الگ الگ احکامات نازل کیے ہیں. اگر آپ سورہ نور پڑھیں گے تو اس کے اندر ستر عورت کا حکم ہے, یعنی کہ وہ عورت جو گھر کے اندر اس نے پردہ کیسے کرنا ہے, اس کے احکامات, یعنی جو اس کے محرم رشتے ہیں, جیسے والد ہے اس کا بھائی ہے, اس کے سامنے اس نے کس طرح رہنا ہے, یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ نور میں بتایا. اور سورہ احزاب میں جب, جیسے ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, آپ ان کو کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے بھی, اپنی صاحبزادیوں سے بھی, اور تمام مومن عورتوں سے کہ جب وہ نکلا کریں باہر تو وہ. میرا یہاں پہ نا ایک سوال آ رہا ہے, جیسے بھائی نے کہا کہ خاتون جب اس طرح سے غیر محرموں میں خاتون بغیر دوپٹے کے بیٹھ سکتی ہیں, تو کیا علماء کرام اس محفل میں بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ خاتون نے دوپٹہ نہ لیا ہو؟ کیونکہ بیٹھے تو دونوں ہوتے ہیں, پھر وہ کیوں جاتے ہیں؟ بہت ساری خواتین ہیں. اس پہ بھی بات کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جو معاملہ ہے نا اپنا پردے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ملتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, وہ اس میں تو بڑی انٹینسٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہم مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا وہ خاتون جنت ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب میرا جنازہ جائے تو اس کو بھی آپ, حضرت اسماء بنت امیس جو آپ کی خادمہ بھی تھیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے حبشہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو کھجور کی چھال سے عورت کے جو کفن ہے, جو چارپائی ہے, اس کو بھی ڈھک دیا جاتا ہے. تو سیدہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے, تو آپ نے میری, جب میں بھی اس دنیا سے جاؤں تو آپ نے میری کھجور کی چھال سے میری میت کو بھی ڈھک دینا, تاکہ میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گناہ کی جسٹیفیکیشن نہیں کرتا. بالکل ایسے. نیکی مطلب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کوئی دلیل ثابت ہوتی ہے, گناہ سے گناہ ثابت نہیں ہوتا. اب اگر میں کہوں کہ مردوں میں ایک بے پردہ عورت بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا حکم کیا ہے, تو وہ کہے کہ اس میں علماء بیٹھے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے, دونوں غلط ہوں گے تو دونوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. بالکل ایسے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. بات یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ دوسرے کے لیے جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. یوسف صاحب, آپ جو ٹاپک بات کر رہے تھے کہ جو انٹرنیشنلی اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشکلات کا, اور بہرحال 3 سال پہلے انتھک محنتوں کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز ہیں ان لوگوں کو واقعی محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ ہے. یہ عمران خان کو جاتا ہے جی, پاکستانی گورنمنٹ کو جاتا ہے اس وقت کی, کہ انہوں نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا, اور اس کے بعد یو این اس کے اوپر جو ہے. حسن شہزاد چنیوٹ سے ہیں اور ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سر وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر. جی حسن بھائی سوال کیجئے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کے بارے میں کتنی معلومات ہو اس کا دینا چاہیے, اور دوسرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حد تک اور کس دن دینا چاہیے, مطلب اچھا ایک سیکنڈ, یہ مجھے یہاں پہ ڈبل آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز کسی کو سمجھ نہیں آ پا رہی, آپ دوبارہ سوال کریں پلیز. اب بتائیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے, فطرانہ جس کو کہتے ہیں, فطرانہ, جی فطرانہ ہم عید کے دن دے سکتے ہیں, عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں, عید سے پہلے ہی دینا پڑتا ہے, اور کتنی مالیت اس پر فرض ہوتا ہے صدقہ فطرانہ میں. ٹھیک ہے, ان کا سوال ہے کہ جو فطرانہ ہے کیا وہ عید سے پہلے دینا جو ہے ضروری ہے, یا عید پہ دے سکتے ہیں, یا عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں, اور آج کے دور میں فطرانہ جو ہے وہ کتنا ہے, آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ ہے کہ ایک سا, ایک پیمانہ تھا, وہ دینا ہوتا ہے ایک آدمی کی طرف سے, اور چونکہ یہ عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کو عید سے پہلے قریب جا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور عید کی نماز سے پہلے دینا لازم ہے. عید کی نماز ہو گئی تو پھر فطرانہ ختم ہے, اب یہ سادہ صدقہ ہو جائے گا. پہلی بات ہوئی, مطلب فطرانہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے. دوسری بات یہ کہ کتنا ہوگا, وہ سا جو تھا مدینہ میں وہ تقریباً 2 کلو 200 گرام کے قریب تھا, اور جو کوفہ کا سا تھا وہ 3.25 کلو کا تھا. تو یہاں پہ جو مکاتب فکر ہیں ان میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں وہ کوفی سا کے حساب سے 3.25 کلو بتاتے ہیں, اور دوسرا جو عہد نبوت کا تھا وہ 2.25 کلو تقریباً تھا. تو آپ اپنے علاقے میں گندم کا ریٹ دیکھ لیں, چاول کا, آٹے کا, کشمش کا, کھجور کا, جتنی آپ کی طاقت ہے
सवा 2 से पौने 3 किलो ठीक है, आप देख लें गंदम देना चाह रहे हैं, या वो तो उस हिसाब से अगर गरीब की जरूरत अजनास हैं तो उनको अजनास ही देनी चाहिए। ठीक है, और अगर उसने भी बेचकर पैसे हासिल करने हैं तो फिर पैसे दे सकते। और आपने बताया कि 2.25 से पौने 3, तो ज्यादा बेहतर है कि पौने 3। और दूसरी बात ये है कि जैसे वो बता रहे हैं ना कि अपनी अपनी लिमिट, और ये ज़हन में रखिए कि जो सदका फितर है ये वाजिबात में से है। ये वाजिब, जैसे सदकात की 2 किस्में हैं ना, एक है सदकात वाजिबा और एक है सदकात नाफिला। कंप्लीट कर लें तो उसमें यही है मेरे भाई कि जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, वाजिब है, इसी तरह सदका फितर वाजिब है। और ये आप देते हैं, जैसे अभी बताया कि जो रोज़ों के दरमियान कोई कमी कुताही हो गई, कोई गलती होगी, और कोशिश करें कि ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले दे दें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? काइंडली सवाल कीजिएगा। मेरे 2 सवाल हैं सर, मैंने ये सवाल पूछना। पहला मेरा सवाल है, तो जो ज़कात सलाना शाना जो हम अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, महल्लेदारों को? और दूसरा सवाल मेरा ये, मेरे वालिद साहब वो बीमार हैं, रोज़े नहीं रख रहे, तो उनका क्या फ़िदया होगा? बीमार बहुत हैं। ठीक है, एक सवाल है इनका कि जो फितराना है, मेरा ख्याल है कि वो पूछ रहे हैं कि रिश्तेदारों और जो मसारिफ ज़कात हैं वही मसारिफ, सबसे पहले आपके रिश्तेदार, जी रिश्तेदार हैं, और फिर वो अगर रिश्तेदार भी और हमसाया भी हो तो ज़्यादा हक रखता है। तो जो मसारिफ ज़कात में अगर वो आते हैं, फॉल करते हैं, जो 8 मसारिफ हैं, तो उनमें से किसी को भी आप जैसे ज़कात दे सकते हैं, ऐसे ही आप उनको फितराना भी दे सकते हैं, और ईद की नमाज से पहले। ईद की नमाज से पहले। और दूसरी चीज़ ये है जो उन्होंने सवाल किया कि मेरे वालिद साहब जो बीमार हैं, तो मेरे भाई आपका जैसा रहन सहन है, जैसे आपके वालिद साहब या आपके घर में जैसे लोग खाते पीते हैं, इस तरह का उतनी लिमिट का आप जो है वो किसी बंदे को, किसी मस्कीन को आप रोज़ा रखवा दें और उसकी रोज़ा कुशाई करवा दें। ठीक है, अगर वो आप उसको वैसे डेली बेस के ऊपर सुबह सैरी करवा सकते हैं, इफ्तारी करवा सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर उतनी लिमिट के अगर आप उसको पैसे दे देते हैं, मतलब कि अगर कोई ऐसा मामला है, कोई किसी को 60 रोज़े रखवाना चाह रहा है तो वो कैलकुलेट करता है। अच्छा ठीक है, आप 60 टाइम बन जाते हैं ना, रोज़ा में सैरी करवानी और इफ्तारी करवानी। अच्छा, वो 60 रोजे थे, वो रोज़ा टूट जाने के, ठीक है। अगर 30 रोजे रखवाना चाह रहे तो 2 टाइम सैरी और इफ्तारी, जिस तरह आप खुद करते हैं। वो अगर ये सोचा जाए कि 500 या 1000 रुपया एक टाइम का बनता है और आप वो सारी रकम जमा करके उनको दे दें, ये भी ठीक है। इसमें थोड़ा मैं मुलाहजा पेश करूंगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ताआम मिस्कीन, रोज़ा रखवाने का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। ठीक है, ताम मिस्कीन है, वो मिस्कीन हो सकता है शुगर पेशेंट हो, खुद भी रोज़ा ना रख रहा हो, तो आप उसको दे सकते हैं। और एक मिस्कीन का एक खाना है वो, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ा रखना हो तो हम आपको रोज़ा ही रखवाएं। उस तरह समझ नहीं पाया, काइंडली अगर आप दोबारा समझा दें। डॉक्टर साहब बताएं। जी डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि अपना कि तो आम मिस्कीन से मुराद ये है कि आपने एक वक्त उनको खाना खिला देना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन उलमा हमारे जो अहनाफ के फुक़हा उसमें इसकी डिटेल में चले जाते हैं कि क्योंकि आप रोज़ा नहीं रख रहे तो दूसरा बंदा को आपने रोज़ा रखवाना या उसका आपने फिदिया देना है, कफ़ारा देना है, तो उस हवाले से ज़रा बेहतर ये है कि जिस तरह आप खाते पीते हैं, ठीक है, तो सहर भी करवा दें और वैसे भी कुरान का ये भी हुक्म है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते जब तक तुम वो चीज़ खर्च नहीं करते जिसको तुम खुद पसंद करते हो। और हुजूर अकरम का फरमान भी है कि आप वो चीज़ अपने लिए पसंद करें जो अपने लिए पसंद करें, जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो लिहाजा जैसे आप खुद खाते पीते हैं, मेरे ख्याल उसी तरह सहर और इफ्तार करवा दें, क्योंकि वैसे उसके पैसे वो भी ठीक है कि आप उसको, अगर वो शुगर पेशेंट है और हकदार भी है तो आप उसको वैसे उसकी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आज की नशरियात में जो है इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्त कम है। मैं जाऊँगा दोनों अहबाब जो है, आज का टॉपिक बड़ा अहम था, उसमें मेरा ख्याल है तमाम गुफ्तगू को वाइंड अप कर ले, क्योंकि बीच में कॉलर्स आ जाते हैं, कॉलर अब उसको फिर शामिल गुफ्तगू कर लिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि यूसुफ साहब आप और फिर डॉक्टर साहब आप बड़े इख्तिसार के साथ आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे जो सम अप कर दिया जाए। मैं तो ये आप भाइयों से इल्तिमास करूँगा कि आप इस तरह के सेगमेंट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर होने वाले एतराज़ात एक एक को लें और उसको जस्टिफाई करें, उसको ऑन करें, ताकि लोगों तक पहुँचे कि एतराज़ात गलत हैं, उसकी बुनियाद पर ही गुस्ताखियाँ होती हैं। ठीक है। तो एक तो ये हमें फ़ौरन सिलसिला शुरू करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ये सिलसिला शुरू करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि टॉलरेंस की दावत दी जाए, लोगों को नसीहत की जाए, जो गलत केस होते हैं उनको गुस्ताखी का बना करके मजलूमों को फांस दिया जाता है, और इसका उल्टा असर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें उठने लग जाती हैं कि ये गुस्ताखी के खिलाफ जो तौहीन रिसालत का कानून ही गलत है जी, तो हम उसका इनडायरेक्टली उनका तावन कर रहे होते हैं।
تو ہمیں اس میں بہت ہوشیاری سے کام لینا. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے کسی کو پھنسانے کے لیے جان کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیا، میرا خیال اس کو بھی سزا دینی چاہیے. بہت بڑا مجرم ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ اختصار کے ساتھ تہمت لگانے کا تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا تہمت کے حوالے سے بتا دیں کہ جس طرح کی تہمت باندھی جائے گی اس طرح کی حد ہوگی. یہ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں معاملہ جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تعزیرات میں آ جائے گا، جس طرح قانون سازی کر سکتے ہیں. میں دوسری چیز جو سب سے اہم ہے اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم بطور پاکستانی یا بطور مسلمان ہم احتجاج کرتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام کی گستاخی ہو گئی، معاذ اللہ آپ کے خاکے شائع ہو گئے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس لیے باہر نکلیں اور احتجاج کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ جناب یہ جو قانون بنا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں، اس کو شفاف بنائیں، اس کے لیے عدالتیں الگ بنائیں تاکہ کوئی بندہ جو ہے قانون ہاتھ میں نہ لے اور اس کو یقین ہو کہ جو سسٹم انصاف کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. بالکل ایسے یہاں پہ نا میں ایک سمجھ دینا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم اسلاموفوبیا کی بات کر رہے تھے، جیسے ہم نے ہمسایہ ملک کی بات کی ہے، وہاں پہ کیٹیگری یہاں پہ ریکگنائزیشن کا مسلمانوں کا طریقہ کار الگ ہے، گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما ہے، ٹوپی، تو بالکل ایک ٹوٹلی دہشت گرد اور سم تھنگ اس طرح سے یہ امیج پیش کیا جاتا ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی نے بھی تعویذ نہیں ڈالا ہوا، کسی نے سرما نہیں ڈالا. اسلاموفوبیا کی ایک شکل دی جاتی ہے کہ ہم اس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ ٹوٹلی غلط ہے. جو لوگ حجاب لیتی ہیں انٹرنیشنل کنٹریز میں، ایون ہمسایہ کنٹریز میں، تو اس کو چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان سے اچھا امیج جائے گا تو ہی انٹرنیشنلی ہم اس کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ میں بھی اختصار کے ساتھ اگر اس ٹاپک پہ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو غارق کرے جو کسی کے بھی نظریات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دوسرے کے نظریات کی رسپیکٹ کریں اور جو آپ کے عقائد ہیں اس پہ کار بند رہیں. اور یہ جو اس طرح کی یہ جو اپنے آپ کو سویلائزڈ قومیں کہتی ہیں اور پھر اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ جو کچھ کارٹون کے حوالے سے کچھ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے. اور دوسری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ درخواست یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ اس کا استعمال کر کے کبھی کسی کو غلط نہ پھنسائیں، کیونکہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے. آج کی گفتگو میرا خیال ہے یہیں تک تھی اور آپ کا شکریہ جو لوگ بھی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اجازت چاہیں گے. اور ایک چیز اور ایڈ کر دوں، ٹائم تو کم ہے، کہ پردہ اور داڑھی جو ہے جب تک آپ کی دل سے آواز نہ آئے تب تک اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی زبردستی داڑھی رکھوا دے یا آپ کو زبردستی پردہ کروا دے، میرا خیال ہے کہ اس کی وہ تاثیر نہیں ہوگی. جب آپ کو دل سے آواز آئے گی، دل مجبور کرے گا تو اس کی تاثیر ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سب کو ہدایت دے. ہم بڑھیں گے احسن علی خان قوال اور ہم نوا کی طرف. اللہ حافظ.